بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں مفتی محمد فاروق قادری آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشگوار گھر قائم رکھنے کے لیے میاں بیوی کی صورت میں ایک خوبصورت رشتہ دیا، اور اس رشتے میں جو محبت رکھی، جو سکون رکھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ہم نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا تاکہ مردوں تمہیں سکون حاصل ہو۔ تو اس رشتے میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اگر یہ رشتہ قائم ہونے کے باوجود سکون نہیں تو میاں بیوی دونوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں خطا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس رشتے سے سکون ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اس رشتے کے حوالے سے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر اس رشتے کی نزاکتوں کو سمویا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ میاں بیوی کے لیے پردہ ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے پردہ ہے۔ لباس کا کام پروٹیکشن بھی ہوتا ہے، جسم کی حفاظت کرنا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی، ایک دوسرے پہ پردہ بھی رکھیں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت بھی کریں گے۔ کون سا گھر ایسا ہے جہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ تلخیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ان تلخیوں کو وقت پر ختم نہ کیا جائے تو یہ بڑھتی ہیں، اتنا بڑھتی ہیں کہ پھر یہ رشتہ خدا نخواستہ ٹوٹنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جائے، نہ صرف عورت کی زندگی خراب ہوتی ہے، مرد بھی بہت ساری پرابلمز کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو پرائرٹی بیس پر رکھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اور لائحہ عمل دیتا ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے تمام معاملات اپنی خواہش کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے بہترین نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، ہم پر لازم ہے جو اللہ نے، کریٹر نے اپنی کریشن کے حوالے سے گائیڈ لائن دی ہے، ہم اسی کو فالو کریں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو اس رشتے کو بچانے کے لیے جو لائحہ عمل دیا وہ سورہ نساء کی آیات کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا خدشہ ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو تم سب سے پہلے اپنی بیویوں کے ساتھ بات چیت کرو، کاؤنسلنگ کرو، بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر گفتگو نتیجے تک پہنچ جائے، مسئلہ ختم ہو جائے تو سبحان اللہ، گھر آباد ہوگا، ریلیشن قائم رہے گا۔ اور اگر گفتگو کے ذریعے سے یہ مسئلہ سولو نہیں ہوتا تو قرآن نے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تم بیویوں سے تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لو، یعنی بستر کی علیحدگی، اس کے ساتھ ایک بستر میں مت سو۔ اگر عورت دانش مند ہوئی، اگر عورت گھر بچانے کی جستجو رکھتی ہے، وہ اپنے مرد کی اس ناراضگی کو فیل کرے گی اور پھر کوشش کرے گی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر کوئی خاتون مرد کی بے رغبتی اور اس کی دوری کی وجہ سے بھی
دوبارہ پلٹ کر اپنے شوہر کے قریب نہیں آتی، اس کے ساتھ مسئلہ سولو کر کے خوشگوار زندگی کی طرف نہیں آنا چاہتی، تو پھر کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اپنی بیوی کو خفیف سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، غصہ دکھاؤ، لیکن اتنا نہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور آپ منہ سے غلاظت نکالنے لگیں۔ اور آج کل تو مرد حضرات اتنا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ زبان سے گندگی نکالتے ہیں بلکہ ہاتھ بھی بڑے بے ایمانہ انداز میں چلاتے ہیں، عورتوں پر بڑے برے انداز میں تشدد کرتے ہیں۔ بعض تو چپیڑے مارتے ہیں، گھونسے مارتے ہیں، بعض جو چیز ہاتھ میں ہو وہ اٹھا کر مار دیتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، عورتوں کی بیچاروں کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، چہرے پر نشان پڑے ہیں، جسم پر تشدد کے نشان پڑے ہیں۔ یہ سب بالکل جائز نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی، اور آپ کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ پیغمبر رحمت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایون کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی حضور نے اپنی کسی زوجہ کو گالی نہیں دی۔ زوجہ تو زوجہ، حضور نے کبھی کسی عام انسان کو بھی گالی نہیں دی۔ ایسے برے الفاظ میرے آقا کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے۔ ہمیں اپنے نبی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زبان اور ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ان تدابیر سے اگر عورت سرکشی سے باز آ جاتی ہے تو پھر تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرو۔ پھر تمہیں چاہیے تم اس کے ساتھ، جب اس نے اپنی ناراضگی ختم کر دی، نافرمانی ختم کر دی، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ نبھاؤ، اس کے حقوق ادا کرو، اس کی رسپیکٹ کرو اور اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارو۔ لیکن اگر یہاں بھی مسئلہ سولو نہیں ہوا، میاں بیوی کے درمیان ڈسٹنس بڑھ گئی، ناراضگی شدت اختیار کر گئی، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے علیحدگی کی باتیں ہونے لگیں، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تم ان دونوں کے درمیان جدائی کا خدشہ رکھو، خوف تمہیں ہو کہ اب یہ الگ ہو جائیں گے، اب تو ان کے آپس میں اکٹھے رہنے کی کوئی صورت نہیں رہی، تو قرآن کہتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم، ایک سمجھدار آدمی جو قوت فیصلہ رکھتا ہو، جو مسئلے کو سلجھانے کی حیثیت رکھتا ہو اور اس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ مسئلہ سلجھا سکتا ہے، ایک خاتون کی طرف سے اور ایک مرد کے خاندان کی طرف سے، وہ آپس میں بیٹھیں اور ان دونوں کے مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کی آپس میں مسئلے کو سلجھانے کی نیت ہوگی، اصلاح کی کوشش ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم بھی مدد کریں گے اور ان کے دلوں کو جوڑیں گے اور یہ گھر دوبارہ بسا دیں گے۔ یہ ہے وہ قرآن کا ضابطہ اور طریقہ جو قرآن مجید نے اس رشتے کو جوڑنے سے متعلق دیا ہے۔ اس قرآنی ضابطے کو اگر فالو کیا جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ آج جو بات پر نوبت طلاق کو پہنچ رہی ہے، گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، دن بدن طلاق کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، عورتیں عدالتوں میں جا کر خلا کے تقاضے کر رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم قرآنی ضابطے کو فالو نہیں کرتے۔ طلاق جو سب سے اینڈ میں جا کر مجبوری کی صورت میں ایک راستہ رکھا گیا ہے،
اس کو ادھر غصے میں آئے اور سب سے پہلے طلاق دے کے بعد میں پچھتاوے کو گلے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ خدا را احتیاط کیجئے، برداشت کیجئے اور قرآنی ضابطے کے مطابق اپنے مسئلوں کو سولو کرنے کی کوشش کیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔